بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے جواب میں چھوٹی خالہ رونا دھونا شروع کر دیتی، اپنے احسان نعمت گنواتی، جس کے نتیجے میں اس کی ساس بھی رو رو کر اپنے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم کی فہرست کا ذکر، سب دل بھر کے چیختے چلاتے روتے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ وہ اتنی دیر تک خوف سے لرزتی رہتی اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ ایاز کے ماموں کے پوتے کی سالگرہ تھی، وہ سب وہاں تھے۔ فنکشن کے بعد سب لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے تو ایاز کے ماموں زاد بھائی کی ایاز کی خالہ زاد بہن سے باتوں ہی باتوں میں بحث شروع ہو گئی اور پھر آخر میں بات بڑھتی چلی گئی۔ ایاز کی یہ کزن غیر شادی شدہ تھی۔ بات اس حد تک بڑھی کہ ایاز کے کزن نے اپنی کزن پر گندے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تم ہو کون؟ میں تمہاری حرکتوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، اگر کہو تو سب کے سامنے بتا دوں گا کہ تم کہاں جاتی ہو، کس کس سے ملتی ہو، کون کون تمہارے یار ہیں۔ مریم کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، وہ سانس روکے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم بکواس کرتے ہو، مجھ سے پوچھو تو تمہاری اصلیت کیا ہے؟ تمہاری ماں جھونپڑیوں کی رہنے والی ہے، جو گلیوں میں کھڑے ہو کر پانچے چڑھا کر محلے والوں سے لڑتی تھی، انہیں گالیاں دیتی تھی۔ ایاز کی خالہ زاد بہن مردوں کی طرح چیخ چیخ کر لڑ رہی تھی۔ تم خاموش ہو جاؤ ورنہ۔ ایاز کا کزن اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ تم اندر جاؤ۔ ایاز کے ماموں نے آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو سنبھالا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے اور دونوں کی زبانوں سے ایسے زہریلے الفاظ نکل رہے تھے جس نے سارے ماحول کو گندا اور غلیظ کر دیا۔ وہ گھر آئی تو بے حد ڈسٹرب تھی۔ آپ کیسے لوگ ہیں؟ آپ کیسے الزامات لگا رہا تھا اور آپ سب سن رہے تھے۔ یہ خالہ جان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ساری زندگی مامی جان کو تنگ کیا۔ ان کی تو کوشش تھی کہ ماموں جان اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ایک دفعہ یہ نوبت آتے آتے رہ گئی۔ ظاہر ہے ان کی اولاد اپنی ماں پر کی گئی زیادتیوں کا بدلہ لے رہی ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور وہ اس قسم کے ہنگاموں کا عادی ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس مریم اندر ہی اندر بولتی رہی۔ ابھی تک اس نے اپنے گھر والوں سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا، لیکن ایک دن جب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی تو اس نے اپنی امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، مجھ سے اس قسم کے ماحول میں نہیں رہا جاتا، ان لوگوں کی برداشت ہے۔ یہ سب سن کر سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ ناممکن، ناقابل یقین، کیا چہرے اس طرح بھی دھوکے دیتے ہیں؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے کلچر میں شادی ایک ایسی بند گلی ہے جس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ امی تھوڑی دیر بعد آپ نے حواسوں میں آئیں تو انتہائی تأسف سے بولیں، آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم کیا کرو؟ میں سوچنے لگی، اب تو مجھے ان کے گھر والوں سے بے حد خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں تو اب ڈر کے مارے کسی سے بات ہی نہیں کرتی کہ نہ جانے کیا جواب دیں۔ تم بالکل خاموشی اختیار کر لو، کسی سے بات چیت نہ کرو اور ایاز کو وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے خاندان والوں میں لے کر جاؤ۔ کبھی کبھی تو بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، انہیں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، بس تم ٹینشن نہ لو، اپنے آپ کو پرسکون کر کے اسے سمجھاؤ۔ اس پر بہت اثر ہوا۔ اس نے بڑے غیر محسوس طریقے سے ایاز کو سمجھانا شروع کر دیا۔ آپ کو اپنی خالہ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، وہ آپ کی خالہ ہیں۔ اتنی سی بات پر آپ نے ان کو کیا کہہ دیا؟ کبھی وہ ماموں سے بات کرنے پر اسے نرمی سے سمجھاتی۔ ماموں کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے، آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے، اگر وہ کچھ کہہ بھی دیں تو برداشت کر لیا کریں۔ کبھی ایاز اس کی بات خاموشی سے سن لیتا اور کبھی جھنجھلا جاتا۔ بیوی ہو، بیوی بن کر رہو، میری استانی بننے کی کوشش نہ کرو،
اسے برا تو لگتا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ ایاز کی وہ اتنی خدمت کرتی کہ ایاز اس کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر امی کے سمجھانے پر اس نے نوکری بھی کر لی۔ اب وہ دونوں صبح گھر سے نکلتے اور شام کو ہی واپس آتے۔ گھر آنے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، ساس سے وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی تھی۔ چھٹی کے دن تو ایاز کے ساتھ میکے آ جاتی اور پورا دن اپنی امی کے گھر میں گزارتی۔ اس کی ساس کو یہ باتیں سخت ناگوار گزرتی تھیں اور وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے شکایتیں کرتی رہتی۔ پھر 2 سال کے وقفے سے اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی اور زندگی مصروف ہو گئی۔ اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ جب بھی ایاز کے ماموں آتے تو وہ ان سے رسمی سلام دعا لے کر بچوں کو اور اسے لے کر گھر سے باہر چلا جاتا اور اس وقت تک واپس نہ آتا جب اسے یقین ہوتا کہ وہ لوگ جا چکے ہیں۔ اس دن گھر میں شدید ٹینشن چھائی ہوئی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے مومن اور نند کے بیٹے تیمور میں لڑائی ہو گئی، جس پر اس کی ساس نے مومن کو ڈانٹا تھا اور یہ بات اسے اور ایاز کو سخت بری لگی۔ جھگڑا تیمور نے شروع کیا تھا۔ وہ مومن کی سائیکل چلا رہا تھا اور جب مومن نے اسے اپنی سائیکل مانگی تو تیمور سائیکل سے تو اتر گیا لیکن سائیکل سے اتر کر اسے ٹھوکریں مارنے لگا، جس پر مومن کو غصہ آ گیا اور دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ مومن روتا ہوا پھر آیا۔ ایاز اس وقت اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور وہ اپنی وارڈروب ٹھیک کر رہی تھی۔ مومن کو روتا دیکھ کر آئی اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ بچوں سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن سسرال سے لڑ کر گھر آئی تھی اور گزشتہ 6 ماہ سے ان کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ آنے سے گھر کا ماحول بڑا کشیدہ رہنے لگا۔ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے، ہمیشہ بیٹے کا ساتھ دیتی اور وہ ایاز مسلسل یہ برداشت کر رہے تھے، لیکن اب مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا۔ پھر اس ماحول میں بچے بھی زیادہ بدتمیز اور بدلحاظ ہوتے جا رہے تھے۔ میں جانتی ہوں کسی کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں، سب چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بین کر رہی تھی۔ کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تمہارے باپ کا گھر ہے۔ اس گھر پر تمہارا بھی اتنا حق ہے جتنا دوسروں کا۔ کسی کی جرأت نہیں کہ تمہارے یہاں رہنے پر اعتراض کر سکے۔ ایاز کی امی نے جان بوجھ کر زور زور سے کہا تاکہ وہ اپنے کمرے میں بھی سن لے۔ شادی کے بعد لڑکیوں کا گھر سسرال ہوتا ہے۔ امی، آپ دیکھ رہی ہیں آپ کے سامنے میرا بھائی مجھے کس طرح ذلیل کر رہا ہے، مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آج میرا باپ زندہ ہوتا تو اس کی یہ مجال تھی کہ مجھ سے اس طرح بات کرتا۔ تم کیوں فکر مند ہوتی ہو؟ میں اس گھر سے نکالنے والوں کو میں خود اس گھر سے نکال دوں گی۔ یہ میرا گھر ہے۔ اس گھر میں وہی رہے گا جسے میں رکھنا چاہوں گی۔ وہ غصے سے سوچے سمجھے بغیر بولے جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے تو جس کو چاہیں رکھیں، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جا رہا ہوں۔ ماموں کی شعلے برساتی زبان نے ایاز کے غصے کی آخری حدوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس نے اسی وقت مریم سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر اپنی امی کے ہاں چلی جائے اور 2-4 روز میں وہ کسی کرائے کے گھر کا بندوبست کر لے گا، وہ سب وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اس نے اپنی اور بچوں کی ضروریات کی چیزیں اکٹھی کیں اور بچوں کو لے کر امی کے گھر آ گئی۔ اس وقت تو اس کی ساس اور شائستہ بہت خوش تھیں۔ شائستہ کی تو خواہش ہی تھی کہ وہ سسرال سے الگ ہو جائے۔ ماں کے گھر میں رہنے میں فائدہ یہ تھا کہ وہ کرائے سے بچ جاتی اور میاں پر بھی احسان رہتا۔ اس کا وہ بیوی کے کہنے پر ساس کے گھر میں آ کر رہنے لگا۔ ایاز نے 15 دن کے اندر ہی ڈیفنس میں بہت خوبصورت سا فلیٹ کرائے پر لے لیا اور وہ لوگ اس میں شفٹ ہو گئے۔ یہاں آ کر اسے بہت سکون ملا۔ اس نے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا یا اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر اسے سجایا۔ اس کی ساس اور شائستہ کچھ عرصے
تو بہت اچھی طرح رہیں، پھر دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ گھر میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی تو شائستہ چاہتی کہ امی وہ خرچہ برداشت کریں، جبکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اب شائستہ وہاں رہ رہی ہے تو یہ شائستہ کا فرض ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی اور آپ اسے مزید آگے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔